کسی بھی معاشرے کے سرفراز ہونے کے لیے اس کا روشن خیال ہونا ضروری ہے. جو معاشرے روشن خیال نہیں ہوتے وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے مٹ جاتے ہیں. ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو دنیا میں تمام مسلمانوں کا ہو رہا ہے. روشن خیالی کا مطلب ہے وقت کی رفتار کو پہچاننا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق چلنے کے قابل بنانے کو روشن خیالی کہتے ہیں. دنیا میں بے شمار روشن خیالی کی تحریکیں چلی. دنیا میں جتنے پیغمبر آئے وہ سب روشن خیال تھے. انہوں نے جو اس وقت کے ایگزسٹنگ معاشرے تھے ان میں جو خرابیاں تھیں، ان میں جو برائیاں تھیں، ان میں جو ایسی عادات و اطوار لوگوں میں آ گئی تھیں جن کا بدلنا ضروری تھا، انہوں نے اس کو بدلنے کی جو تحریک شروع کی وہ اس دور کے گیون معاشروں میں کنٹمپریری حالات میں روشن خیالی کی موومنٹس تھی. یورپ میں روشن خیالی کی موومنٹ کی کئی تحریکیں چلی. سب سے بڑی تحریک جس کے رینیسانس کہتے ہیں، جس کے بعد سے یورپ ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے، اس کی ابتدا 15ویں 16ویں صدی میں اس وقت ہوئی جب علم عام آدمی تک پہنچنے لگا. اور اس علم کا پہنچنا پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہونے سے پہلے علم زبانی پہنچا کرتا تھا لوگوں تک. نئے خیالات، نئے آئیڈیاز، نئے فلسفے زبانی لوگوں تک پہنچتے تھے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر حکمران نئے خیالات اور نئے فلسفوں کا مخالف ہوتا ہے، کیونکہ نئے خیالات، نئے فلسفے ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہوا کرتے ہیں. تو جب زبانی علم ترسیل کیا جاتا تھا، جب زبانی لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا، اس وقت اس کا روکنا حکمرانوں کے لیے بہت آسان تھا. حکمران ایسے شخص کو جیل میں ڈال کے بھول جاتے تھے، مدتوں جیل میں پڑا رہتا تھا. اس کے بعد کوئی عقل مند وزیر، آج کل بھی بہت سے وزیر عقل مند ہیں ہمارے حکمرانوں کے، کوئی عقل مند وزیر کہتا تھا کسی خوشی کے موقع پہ بادشاہ سے کہ اس شخص کو رہا کر دو. اور اگر کوئی زیادہ خوش قسمت ہوتا تھا روشن خیال آدمی تو بادشاہ ان کو قتل بھی کرا دیتے تھے. بہت سے ایسے ہماری تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں شواہد موجود ہیں. سقراط کو اس لیے موت کی سزا دی گئی تھی کہ اس وقت کے حکمرانوں کا خیال تھا کہ یہ نئی نسل کو گمراہ کر رہا ہے، نئے خیالات دے رہا ہے جو ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہوں گے. چنانچہ جب پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع ہوا تو یورپ میں چرچ نے اور بادشاہ نے، جن کا دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا اور ہمیشہ ہوتا ہے اقتدار کے لیے، انہوں نے پرنٹنگ کو حکومت کے خلاف بغاوت قرار دیا اور اس کی سزا موت پائی. 1664 تک کتابیں چھاپنے کے الزام میں یورپ میں موت کی سزائیں دی جاتی رہیں. انگلستان میں آخری موت کی سزا کتاب چھاپنے کے الزام میں 1663 میں دی گئی تھی. جس کتاب میں یہ کہا گیا تھا، کتاب پہ لکھنے والے کا نام نہیں تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے اپنے عمل کے لیے، اور اگر وہ جواب دہی سے انکار کرے تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں اور اس کے خلاف بغاوت کر دیں. پبلشر سے اس آتھر کا نام پوچھا گیا، اس نے آتھر کا نام بتانے سے انکار کیا، چنانچہ پبلشر کو موت کی سزا دی گئی. یہ 1663 کا واقعہ ہے. اس پبلشر کا نام جان ٹوائن تھا اور اس کو ایک فل بینچ نے، سٹار چیمبرز کی مشہور عدالت نے انگلستان کی، متفقہ طور پہ موت کی سزا دی، جس پہ عمل ہوا. یہ آخری موت کی سزا تھی کتاب چھاپنے کے الزام میں. لوگ سزائیں بھگتتے رہے اور نئے نئے فلسفے، نئے نئے سوچ، نئی فکر کو عام آدمی تک پہنچاتے رہے. اس سے پہلے علم عام آدمی کے لیے نہیں تھا.
بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے محل میں اور حویلیوں میں اتالیق رکھ لیا کرتے تھے. برہمن علم حاصل کرتا تھا اور لوگوں کے لیے علم کی باتیں بتاتا تھا، اور معاشرہ اس کے روٹی روزگار کا، اس کے کپڑے کا، اس کے زندہ رہنے کا بندوبست کرتا تھا. باقی لوگوں کے لیے علم ضروری نہیں سمجھا گیا تھا 5000 سال پہلے ہندوستان میں. صرف برہمن کا یہ حق تھا کہ وہ علم حاصل کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جو باہر سے ہمارے حملہ آور آئے اور جنہوں نے فتح کیا ہندوستان کو، بہت بڑے بڑے بادشاہ، ان کے بے شمار آثار آپ دیکھتے ہیں. قلعے ہیں، مسجدیں ہیں، مندر ہیں، گردوارے ہیں، باغات ہیں جہاں وہ سیر کیا کرتے تھے، ان کی بیویوں کے، ان کے اپنے مقبرے ہیں، ان کے پالتو جانوروں کے مقبرے ہیں. ہمیں کسی اسکول، کسی اسپتال کا کوئی آثار ان بادشاہوں کا بنایا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھی گئی تھی علم دینا. تو جب کتاب نے مقبولیت حاصل کی یورپ میں، باوجود تمام تر سخت ترین سزاؤں کے، ہاتھ کاٹنے کی سزا، کان کاٹنے کی سزا اور موت کی سزا، اس سے جب علم عام آدمی تک پہنچا تو اس علم کی تحریک کو رینیسانس کی تحریک کے نام سے ہم تاریخ میں جانتے ہیں، اور لوگوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کر دیا. اس کے بعد اس تحریک نے ایک انڈسٹریل ریولوشن کو پیدا کیا جس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں میرٹ کی اور ٹیلنٹ کی قدر تھی. کیونکہ اس سے پہلے کا کئی ہزار سال کا معاشرہ جو تھا وہ صرف ایگریکلچر پہ اکتفا کرتا تھا، اور ایگریکلچر کا دار و مدار قدرت کی فورسز پہ ہے. اگر بارش نہ ہو، خشک سالی ہو، ابھی ڈاکٹر ظہور اظہر فرما رہے تھے کہ جب بارش نہیں ہوتی، پانی کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی دے دیتا ہے. تو جب بارش نہیں ہوتی، خشک سالی ہوتی ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتے ہیں نماز پڑھ کے. ہندو اپنے دیوتا کے سامنے پوجا پاٹ کر کے بارش کی دعا مانگ رہا ہے. ہم بارش کروا نہیں سکتے، ہم صرف دعا مانگ سکتے ہیں. اس لیے دعا مانگنے کے لیے کسی میرٹ اور ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا اس معاشرے میں میرٹ اور ٹیلنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا. لیکن انڈسٹریل سوسائٹی میں، جس میں ہر پیسہ لگانے والے کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے بہترین ٹیلنٹڈ لوگ ملنے چاہیے، جس نے کروڑوں روپے لگا کے فیکٹری بنائی ہے، یہ اس کے مفاد میں ہے کہ اس کے پاس بہترین انجینئر ہو، اس کے پاس بہترین میکینک ہو، اس کے پاس بہترین مارکیٹنگ مینیجر ہو، اس کے پاس بہترین سکلڈ مزدور ہو. یہ اس کا فائدہ ہے. لہذا بہترین لوگ خود بخود ریکگنائز ہو جاتے ہیں اور ان کو ان کی قیمت پوری ملتی ہے. جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کی ایکسپرٹیز، ان کی مہارت کتنی قیمتی ہے، تو انہوں نے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کیا، اور اس طرح ایک نیا نظام وجود میں آیا. یہ روشن خیالی کی تحریک تھی. اس کے بعد جب ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں کی پیچھے رہتے رہتے ختم ہو گئی، ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا ہندوستان پہ، صرف 3000 سپاہیوں سے 22 کروڑ کے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا. 1757 میں شروع کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے. کیوں کامیاب ہوئے وہ؟ اگر آپ اکبر کے زمانے کے ہندوستان کو اس دور کے انگلستان سے کمپیئر کریں، ایلزابتھ اول اس دور میں حکمران تھی وہاں، تو وہ ہندوستان کے، اکبر کے ہندوستان کے مقابلے پہ ایک بیکورڈ اور جنگلی معاشرہ نظر آتا ہے ہمیں. اس دور کا انگلستان یورپ کے نقشوں میں نہیں دکھایا جاتا. اور اگر آپ ماہرین سے پوچھیں کہ انگلستان کا جزیرہ اس نقشے میں نہیں ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی اور اتنا چھوٹا جزیرہ تھا
کہ اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. سی پائرٹس کا جزیرہ سمجھا جاتا تھا، سمندری لٹیروں کا جزیرہ. وہ دور انگلستان کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے، اکبر کا دور ہندوستان میں سنہری دور کہا جاتا ہے. ہم بہت آگے تھے ان سے. لیکن اس کے بعد 65% دنیا پہ اسی چھوٹے جزیرے نے، جو 400 سال پہلے نقشے میں نہیں ہوتا تھا، 65% دنیا پہ اس نے قبضہ کیا، اور اس کی سلطنت میں سورج غروب ہونا بند ہو گیا. یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا 3000 سپاہیوں سے اس لیے ہندوستان فتح کرنے میں کامیاب رہی ایسٹ انڈیا کمپنی کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی تجارتی کمپنی تھی جو ایک اپ کمنگ معاشرہ تھا، جو ڈائنامک معاشرہ تھا، جو چینج ہو رہا تھا. اور ہندوستان کا معاشرہ ایک ڈیکیڈنٹ معاشرہ تھا، اس میں تنزل کی رفتار بہت تیز تھی. اس کے حکمران 15 دن لگاتار مشاعرے کر رہے تھے. اس کے حکمران ہجڑوں کی فوج بھرتی کر رہے تھے اپنی ریاستوں میں. اس کے حکمران رستم اور سوراب کے مرنے کا 40 دن کا سوگ منا رہے تھے. رستم اور سوراب کون تھے؟ وہ نواب صاحب کے لڑاکا بٹیر اور تیتر تھے کہ وہ مر گئے ہیں، ان کا 40 دن کا سوگ منایا جائے گا. یہ معاشرہ تھا جس کو ایک ترقی پذیر معاشرے نے شکست دی تھی. وہ معاشرہ روشن خیال تھا. یہ معاشرہ ایک ڈیکیڈنٹ، سڑا ہوا، ناکام، تنزل پذیر معاشرہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ آج بھی اسی تنزل کا شکار ہے. ہم اس سلائڈ ڈاؤن ورڈ کو، اس تنزل کو روکنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے.